وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال بینما رجل یصلی مسبل ازارہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء وقال اذهب فتوضأ فقال له رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لك امرته ان يتوضأ ثم سكت عنه قال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل لا يقبل صلاة رجل مسبل رواہ ابو داؤد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اس دوران میں ایک شخص نے نماز پڑھی اور اس کا یہ تہبند موجودہ حساب سے کہہ لیں شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اس نے نماز پڑھی تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ۔ تو وہ گیا، اس نے وضو کیا، پھر آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ۔ تو کسی نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے کیوں حکم دیا کہ وضو کر کے آؤ، پھر آپ نے کچھ اس سے خاموشی اختیار کی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اس نے نماز پڑھی اور اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، اور اللہ پاک ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل، کسی بھی ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتے، کسی ایسے مرد کی نماز، واضح لفظ آ گیا نا رجل، قبول نہیں فرماتے جس کی شلوار یا دھوتی یا پجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو۔ اس حدیث شریف میں کچھ تو ٹیکنیکل بحث ہے راویوں کے حوالے سے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جو اس ماحول میں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جو ہمیں آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی، وہ یہ ہے کہ نماز نہیں ہوئی نا، تو آپ نے تو اسے کہا ہے وضو کر کے آؤ، تو اس نے نماز پڑھی، حضرت نے دیکھا تو اسے فرمایا وضو کر کے آؤ، پھر نماز پڑھو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے اسے کہا نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو وضو تو یعنی ٹخنوں سے نیچے اگر شلوار ہے اور کسی نے نماز پڑھ لی ہے تو وضو تو اس سے نہیں جانا چاہیے نا، نماز کا اعادہ کروانا بنتا ہے نا۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ وضو کر کے آ، یعنی وضو بھی کر پھر آ کے نماز پڑھ۔ تو آسان جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہوا تھا، پھر بھی کسی نے پڑھا
تو اس کو سزا کے طور پہ یہ فرمایا کہ جا وضو کر گیا. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ سزا ہے تیری. اس طرح نماز پڑھ رہا ہے جو اللہ پاک قبول نہیں فرماتے. ظاہری طور پہ ایک حکم موجود ہے، اور محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ جنت کی خوشبو جنت سے باہر 1000 میل سے زائد دور تک سونگھی جائے گی، لیکن یہ خوشبو اس شخص کو نصیب نہیں ہوگی جو اپنے تہبند کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. یہ صحیح حدیث میں آیا ہوا. اس سے ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے کہ اصلاح کے لیے جو مشائخ فرماتے ہیں نا کہ محاسبہ ضروری ہے، تو یہ انہوں نے اپنے طور پہ ترتیب نہیں بنائی ہوتی. اسی طرح احادیث کے اندر سے، آیات کے اندر سے انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے اس میں سے اصول لیا ہوتا ہے، ترتیب لی ہوتی ہے اور طریقہ لیا ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ٹخنوں سے نیچے شلوار ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو تنبیہ کی ہے کہ تیرے لیے یہ سزا ہے کہ اب تو جا وضو بھی دوبارہ کر کے آ، تجھے تھوڑا سا تکلف میں سے، تکلیف میں سے گزارا جائے تاکہ آئندہ یہ والا کام نہ کرنا. آئندہ تو اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے اونچا رکھنا. اب اس حدیث شریف سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو حضور علیہ السلام نے اعادہ کروایا ہے، اعادہ کروایا کہ دوبارہ نماز پڑھو. نماز نہیں ہوئی. یعنی اس حدیث شریف میں یہ بات آ گئی. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو محاسبے کی جب تک ہم عادت نہیں بنائیں گے ہماری اصلاح نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کسی برائی میں مبتلا ہیں اور ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم توبہ کرتے ہیں. توبہ کرنے کے بعد پھر اس میں اگر ملوث ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کوئی سزا دینی چاہیے. میں پہلے بھی یہ باتیں عرض کر چکا ہوں. سزا میں کچھ بھی ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ نہیں کروں گا، تو میں اتنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. اگر پیسے زیادہ ہیں تو پھر روزہ رکھے کہ میں روزے رکھتا ہوں. روزہ رکھنا بھی بعض لوگوں کو آسان لگتا ہے، پھر جو عبادت میں مشکل عمل لگتا ہے وہ اپنے اوپر لاگو کر کہ میں یہ کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں محاسبہ. تو ہمیں جو سبق دیے جاتے تھے، مشائخ سبق دیتے ہیں، تو اس میں میں خود جب سبق لے رہا تھا تو یہ ہدایات ہوتی تھی کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے. اگر بد نظری کر دی فوراً توبہ بھی کرنی ہے اور اس طرح محاسبہ کرنا ہے کہ میں اب 100 نفل پڑھتا ہوں، میں 3 روزے رکھتا ہوں، میں 10,000 روپیہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. پتہ چلے نا تھوڑا سا. جب اس طرح کرو گے پھر اللہ پاک کی تائید ملتی ہے. یہاں بھی اس نے شلوار ٹخنوں سے نیچے کی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا وضو کر کے. حالانکہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے لیکن اس کو تھوڑی سی سزا دی ہے، تنبیہ کی. وضو بھی کر کے آ اور پھر دوبارہ نماز پڑھ. اب آخری بات جو ہمارے حلقے کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے
کہ جو مرد ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھتا ہے تو یہ عمل نگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی سخت ناپسندیدہ ہے، وہ اس حدیث شریف سے واضح ہوگی۔ نماز تو علاوہ بھی یعنی یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ نماز میں کر لے، نماز سے علاوہ بھی ہر وقت وہ اپنا مزاج بنا لے۔ تو نماز میں اگر کیا ہے تو اس حدیث شریف کے جو مسائل کے اندر وضاحت آتی ہے وہ میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، لیکن اس حدیث شریف کے مضمون اور الفاظ میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس سے نماز دوبارہ پڑھوائی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ ایسی نماز اللہ پاک کسی شخص کی بھی قبول نہیں کرتے کہ جس کا کپڑا یعنی شلوار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہو۔ تو مسبل کا یہی مطلب ہے۔ تو جو کام نبی علیہ السلام نے اتنا ناپسند کیا ہے اس کو ہم اپنا فیشن سمجھیں، جسے فرمایا کہ یہ تکبر ہے، تو دیکھ لیں کہ پھر اگر یہ احتیاط ہم نہیں کریں گے حضور کا سامنا کیسے کریں گے، حضور علیہ السلام سے دل کیسے لگائیں گے، اور حضور علیہ السلام اگر ناراض ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہوں گے، اور پیش تو ہونا ہے، کیا پتہ کس وقت دنیا سے رخصتی ہو جائے۔ تو یہ جو ہم سبق پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دل سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور پورے عالم کو اصلاح نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ حسب ترتیب